پاکستان کا صحرائے چولستان جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع میں پھیلا ہوا ہے، بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان۔ آج کل اگر آپ صحرا کے قریبی دیہات میں جائیں تو ان میں سے 75 دیہات میں نئے اور پختہ اسکول یا تو بن چکے ہیں یا ان کی عمارتیں موسم گرما کی تعطیلات سے پہلے مکمل ہونی ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چولستان کے قریبی دیہات کے بچوں کے لیے اسکول کوئی باقاعدہ عمارت نہیں ہوا کرتی تھی جس میں چھتوں والے کمرے ہوں، برآمدہ ہو، ٹوائلٹ ہو، پینے کے صاف پانی کا نلکا بھی ہو اور گراؤنڈ کے گرد 4 دیواری بھی، بلکہ پاکستان کے اس پسماندہ خطے میں اسکول کا مطلب گاؤں میں ہی وقف کیا ہوا کوئی کچا کمرہ اور اس کے قریب درخت ہوا کرتے تھے۔ مصباح شاہین نے 5ویں جماعت تک اسی طرح تعلیم حاصل کی۔ چھاؤں جس طرف جاتی تھی ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، وہاں پڑھتے تھے۔ وہاں ایک ہی صرف کمرہ تھا، ایک درخت تھا، اس کے نیچے ہم پڑھتے تھے۔ دھوپ لگتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ کیسے پڑھے ہم، دھوپ لگ رہی ہے۔ اسے جو بھی کہہ لیں، اسکول یا اسکول کے نام پر اکٹھا ہونے کا مقام تقریباً 6 سال پیچھے جائیں تو شروعات کرنے والی چند ایک استانیاں تھیں جن میں زنیرہ بشیر بھی شامل تھیں۔ یہاں پہ جو نا تعلیم کا کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں، نہ بچوں کا اور نہ ہی بچیوں کا۔ پھر ہم نے انہیں ایک کمرہ دیا، وہاں ہم بچوں کے لے کے بیٹھ گئے۔ زنیرہ نے بہاولپور کے چک 29 DRB میں جو اسکول شروع کیا وہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک غیر رسمی سا منصوبہ تھا۔ زنیرہ اور ان جیسی درجنوں میٹرک پاس استانیوں کو جب اور جس قدر تنخواہ مل جاتی اسی پر اکتفا کر کے کٹھن حالات میں بھی بچوں کو پڑھانا جاری رکھا۔ 2013 میں اتھارٹی کے پاس اس غیر رسمی منصوبے کے بھی فنڈ ختم ہونے لگے۔ پھر کیا تھا، درختوں کے نیچے پڑھنے والے بچوں نے اپنے اسکول بچانے کی مہم شروع کر دی۔ ضلعی انتظامیہ کو نئے فنڈز کے پوسٹ کارڈ بھیجنے لگے، یہاں تک کہ کمشنر کے دفتر کے باہر ایک علامتی اسکول سجا لیا۔ پولیس نے مداخلت شروع کر دی اور پاکستانی ٹی وی چینلز کے مقامی نمائندوں نے بھی احتجاج کو فلم بند کیا، البتہ یہ احتجاج شہ سرخیوں میں جگہ نہ لے سکا۔ بہاولپور ہی کے چک 19 DRB کے پرائمری اسکول کے بچوں کو آج بھی وہ دن یاد ہیں۔ اپنے درختوں والے اسکول بچانے کی مہم کو ان بچوں نے ڈرامائی شکل دے رکھی ہے، ان دنوں کی ہو بہو نقل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا جا کمیونٹی اسکول ہاں وہ بند تھی گئے نہ ہوں کوئی سہولت ہے۔ ڈرامے میں کوئی ڈنڈا دکھا کر احتجاج سے بھگانے والے پولیس اہلکار کا کردار ادا کرتا ہے۔ ٹی وی چینلز کا شور شرابہ بھی ان بچوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چولستان کے بچے سڑک پر پڑھ رہے ہیں، اوپر تپتا ہوا آسمان ہے اور پولیس والے ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان سے ان کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مہتاب بی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہمارے اسکول بند ہو رہے تھے، اللہ دواستا ہے سارے اسکول بند نہ کرو، سارا حق ہی تیرا۔ آپ یہاں پہ ٹیچر ہو؟ جی۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ اس بچوں کو عمارتیں ملی ہے، نہ عمارت ملی ہے، نہ کتابیں ہیں۔ یہ کل کو یہ بچے ڈاکو بن جائے تو اب کس کا قصور ہوگا؟ تھینک یو سو مچ میڈم۔ میں سعدیہ لیاقت رپورٹ کر رہی ہوں لاپتہ ٹی وی کی طرف سے۔ آپ نے بچوں کا مسئلہ سنا، دیکھتے ہیں حکومت ان بچوں کا مسئلہ کیسے حل کرتی ہے۔ لیکن اس احتجاج سے بات نہ بنی۔ بالآخر ایک دن مصباح شاہین کے اسکول میں ضلع کے سب سے بڑے افسر اور ان کے بڑے بڑے دوست بڑی بڑی گاڑیوں میں دورہ کرنے آئے۔ مصباح سے رہا نہ گیا اور اتنے بڑے افسر کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دفعہ DC صاحب وزٹ پہ آئے تو میں نے میوزیم میں ایک سوال آیا کہ میں یہ نہ کہوں، اپنا گلہ کیا اور رونے لگی۔ میں وزٹ پہ ایک اسکول میں DCO یعنی ضلعی رابطہ افسر عمران سکندر بلوچ وہی سب سے بڑے افسر تھے جنہیں مصباح کے گلے کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب وزٹ کر کے میں اس 4 دیواری سے باہر نکلا تو ایک بچی نے آواز دی، ایکسکیوز می سر۔ میں بھی تھوڑا سا ٹھٹکا کہ انگریزی میں ایک آواز آئی ہے۔ میں اندر گیا تو ایک چھوٹی سی بچی، مصباح اس کا نام ہے، 5ویں جماعت کی بچی، وہ بچی کھڑی ہو گئی اور اس نے اسٹریٹ اوے مجھے دیکھا اور کہا کہ، تو میں نے کہا کہ سادی یہ کیا چولستانی بچے درختوں کے نیچے بیٹھ رہیں گے، انہیں کوئی عمارت نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے بہت اس کا نا کریجس یہ ایکٹ تھا، مطلب اتنا اس میں کانفیڈنس، اتنا زیادہ حوصلہ۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمیں جو انسانی اینگل ہے اس ساری صورتحال کا وہ بھی ایک دم واضح ہو گیا کہ جو کاغذوں پہ پلاننگ ہوتی ہے
اس کے پیچھے اصل بچے ہیں, اصل انسان ہیں. تو اس بچی نے ہمیں بہت انسپائر کیا, اور یہ سارا پروگرام جو انیشیٹ ہوا, اس بچی کی سٹوری میں نے ہر فورم پہ بتائی, اور ایوری بڈی واز انسپائرڈ. اس وجہ سے ہمیں اس کی اپروولز, اس کا پلاننگ, کوئی ایشو نہیں ہوا. آج کل عمران سکندر کی کوشش ہے کہ مصباح کے گلے کے نتیجے میں منظور ہونے والے اسکول گرما کی تعطیلات سے پہلے مکمل ہوں, اور جب بچے چھٹیوں سے واپس آئیں تو ان کے کمرہ جماعت میں فرنیچر بھی موجود ہو. مصباح کا اسکول سب سے پہلے مکمل ہوا. 4 کمرے ہیں اور ان کے سامنے گول محرابوں والا طویل برآمدہ. چھاؤں ہی چھاؤں, دھوپ کا سوال ہی نہیں. یہاں تو ہم خوشی سے مسکراتے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. بچے آسمانی اور گہرے نیلے رنگ کی یونیفارم پہن کر آتے ہیں, اور دن کا آغاز ایک باضابطہ اسکول کی طرح ہوتا ہے. شہزاد علی شیخ, سونی یعقوب, الیاس قاسم, ریمشا منیر, عرفان غلام رسول. خالی عمارت نہیں بنی. پہلے جو اسکول چل رہے تھے یہ کمیونٹی نان فارمل اسکول تھے. نہ یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کو اسکول گنتا تھا, نہ ہی کسی بھی اسٹیٹسٹکس میں ان بچوں کو ہم انرولڈ گنا کرتے تھے. عمارت سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں بہتر کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اسکولوں کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ٹیک اوور کر لیا. اس سے ان کا جو کوالٹی کا اسپیکٹ ہے, جو مانیٹرنگ کا اسپیکٹ ہے, وہ بھی آنا شروع ہو گیا, اور یہ فارمل اسکول کے طور پہ ڈکلیئر ہو گیا. یعنی کہ یہ بچے اب کہیں گنے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں کہیں سوچا اور پلاننگ کی جا رہی ہے. بہت زیادہ فرق محسوس کرتی ہوں, اور بچوں کی اسٹرینتھ میں بھی بہت فرق آ گیا ہے. پہلے ہمارے پاس 100 سے ابو بچے ہوتے تھے, اب 200 سے ابو ہیں ماشاءاللہ. جب بلڈنگ ملی ہے تو بچوں میں میرے خیال میں زیادہ شعور آیا پڑھنے کا. ماں باپ کو بھی ذرا شعور آیا, ان کو پتہ چلا کہ یہ اسکول ہے. پہلے تو اسکول کوئی سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں اسکول رہے گا یا نہیں رہے گا, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, پتہ نہیں ٹیچرز کب چلی جائیں, کب یہ اسکول ختم ہو جائے, ہم بچوں کو پڑھائیں نہ پڑھائیں, اس طرح کے بہت سے مسائل تھے. تو اب جب سے ہمیں بلڈنگ ملی ہے تو تب سے تو بچے بھی ریگولر آتے ہیں. پہلے بچیاں کم تھی اور بچے زیادہ تھے, کیونکہ وہاں پہ اتنا ذرا ماحول نہیں تھا, دیوار بھی نہیں تھی, کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. جب سے یہ اسکول بنا ہے, دیوار بنی ہے, تو یہاں پہ اب لڑکیاں جو زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں. یہ 4 دیواری بنی, ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں. معاشرے نے رسپونڈ کیا ہے گورنمنٹ کی اسکیم کو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سال میں ابھی صرف 6 اسکولوں کی عمارتیں مکمل ہوئی ہیں, اور باقی جو ہمارے یہ 65 سے زیادہ اسکول ہیں یہ اگلے 1-1.5 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے. عمارتیں مکمل ہوئے بغیر ہی 20% انرولمنٹ بڑھ چکی ہے. چولستانی دیہات کے غیر رسمی اسکولوں میں 4000 بچوں نے داخلہ لے رکھا تھا. آج کل 5000 سے زائد حاضر ہوتے ہیں. ان سب میں 7ویں جماعت تک پہنچنے والی صرف ایک طالبہ ہیں, اور وہ ہیں مصباح شاہین. 75 میں سے صرف انہی کے اسکول کو مڈل کا درجہ ملا ہے. ان سے نیچے چھٹی میں 4 طالبات ہیں, اور 3 اضلاع کے ان اسکولوں میں باقی سب لڑکے لڑکیاں فی الحال پرائمری تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگرچہ یہ اسکول بچیوں کے لیے بن رہے ہیں, لیکن لڑکے پڑھنا چاہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں, کیونکہ ان کے لیے قریب میں کوئی الگ اسکول نہیں. ایک سال میں مصباح کے اسکول میں طلبہ کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. چنانچہ جو مل گیا اسی پر گزارا کرنا پڑتا ہے, اور کئی جماعتوں کے لڑکے لڑکیوں کو ایک ہی کمرے میں سمٹ کر باری باری سبق لینا ہوتا ہے. مصباح اپنی ٹیچر کے سامنے اکڑوں بیٹھ کر اکیلے سبق لیتی ہیں. ہاؤ بیوٹیفل, کتنی خوبصورت ہے. از دا رین, بارش, بارش کتنی خوبصورت ہے. سب سے اچھی بک انگلش لگتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ وہ پڑھنے میں آسانی ہے, اسے جلد ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اس کی انگلش پڑھنا آسان ہے, مشکل نہیں ہے وہ بک. اچھا, اور اردو کیوں نہیں اچھی لگتی ہے آپ کو؟ اردو تھوڑی بہت فیوریٹ لگتی ہے. سب سے مشکل کیا لگتا ہے پڑھنے میں؟ جغرافیہ اور ہسٹری. کیوں بھائی؟ سر وہ پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے, جلدی ذہن میں نہیں بیٹھتی ہوئی, زیادہ دیر لگتی ہے پڑھنے میں. کیوں, کس لیے پڑھنا چاہتی ہو؟ پڑھیں گی, کوئی جاب کریں گے. پھر کیسی جاب؟ صلاح تو ٹیچنگ کیا, لیکن کیا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن جاؤ. تو کیا لگتا ہے جب درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتی تھی آپ, اس وقت لگتا تھا کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ گی, یا اب لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ گی؟ اس وقت تو ایک دفعہ تو پتہ نہیں کس نے کہا کہ اسکول بند ہو رہے ہیں اب, تو ہمارے دل میں تو رونے ہی آگے کہ ہم کیسے پڑھیں گے, کیا بنیں گے. اس وقت ہم کیا آئے تھے کہ پڑھیں, پھر دوبارہ اسکول اب بن گئے. اب ہمارے دل میں شوق ہی آیا کہ ہم پڑھیں,
اور ڈاکٹر بنے. شوگر کین گنا از مائی فیوریٹ فوڈ. میری پسندیدہ خوراک ہے. میرے پاس کلاسز کافی ساری ہیں. 6 کلاس کو میں پڑھاتی ہوں, 7 کو بھی, 4 کو بھی, اور 2 بھی میرے پاس ہے, اور نرسری کا ایک سیکشن ہے میرے پاس. ایک کمرے میں ساری کلاسز کیسے پڑھا رہی ہیں آپ؟ پہلے ایک کلاس کو پیریڈ بھی بنائے ہوئے ہیں ہم نے, ایک پیریڈ دوسری ٹیچرز لیتی ہیں, تو باقی پیریڈ میں پڑھاتی ہوں. پہلے ایک کلاس کو پڑھا لیتی ہوں. جو نرسری کلاس ہے اس کو پہلے صبح پہلے سب سے پہلے اس کو ہوم ورک دیتی ہوں. اس کے بعد پھر 7 کلاس کو پڑھاتی ہوں. اس کے بعد میں 6 کلاس کو, پھر 4 کلاس کو. سرکاری حلقوں میں مصباح کو ملالہ چولستان کہا جاتا ہے. ان کی ایک ایکسکیوز می سر نے علاقے کی تقدیر بدل دی ہے, لیکن ضلعی رابطہ افسر عمران سکندر اعتراف کرتے ہیں کہ 1 سال میں چولستانی بچوں کو تعلیم کے لیے جو ملا وہ اب بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ تو بھی شروعات ہے. ابھی تو یہ 5ویں تک پرائمری سکولز ہیں. انہی سکولوں کو آگے لے کر جانا ہے, انہی کو مڈل تک جانا ہے, انہی کو آگے ہائی سکولز تک جانا ہے, انہی کی کوالٹی امپروو کرنی ہے. میرے کوئی اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہے, لیکن ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ کم از کم 15 سے 20 ہزار بچے چولستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں. ان کو ہم نے لے کر آنا ہے ان اسکولوں میں. ظہیر الدین بابر, BBC چولستان.